السلام علیکم، کیا حکم ہے بھائی؟ حکم کریں۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی جناب۔ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان۔ صاحب اللہ کا احسان ہے، حکم کریں بھائی۔ یہ آپ کی ویڈیو نظر نہیں آ رہی، کیا مسئلہ؟ کوئی نہیں، ایسے نظر نہیں آ رہی تو ایسے بات کریں بھائی۔ کمال ہو گیا جناب۔ اور بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں ابھی؟ وہ چادر اوڑھنے سے تو کوئی مولوی تو نہیں بنتا، عالم تو نہیں بنتا۔ ہم مزدوری کرتے ہیں، مزدور آدمی ابھی، مزدور آدمی۔ تو یہی پوچھو، مزدوری کیا کرتے ہیں بھائی؟ مزدوری کیلے سنگترے بیچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مزدوری سے کیا مراد ہے آپ؟ مزدوری کئی قسم کی ہوتی ہے، بس کئی قسم کی کرتے ہیں ہم بھی۔ تو تعلیم آپ کی کتنی ہے؟ تعلیم جی الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، 10 مکمل کیا ہوا ہے، فاضل عربی کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو مولوی ہیں بھائی؟ اور دیگر اور نہیں، ہم مولوی نہیں ہیں، بس علماء کے خادم ہیں بھی، بس علماء کے کام مزدوری کرتے ہیں۔ کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں کوئی مصروفیت نہیں آپ کی؟ ایک مسجد میں الحمدللہ جمعہ پڑھاتا ہوں، خطیب ہوں۔ جمعہ پڑھاتے، جمعہ خطیب جمعہ۔ چلیں حکم کریں، کس موضوع پہ بات کرنی ہے حبیب صاحب؟ کہاں رہتے، کہاں ہیں، کس شہر میں؟ لاہور میں۔ لاہور میں، اوکے جی، حکم کریں جناب۔ جی، اور آپ اپنا بھی تھوڑا سا تعارف کروائیں۔ مجھے تو جانتے ہیں دنیا والے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، بہت آپ کو مواد ملے گا میرے مطابق۔ کمال ہے کہ اپنی باری پہ بتاتے کچھ نہیں آ رہا، چلو کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ آپ سے پہلے بھی یعنی کچھ باتیں ہوئی تھیں، تو میں اسی طرح ہی آپ کے پاس آیا کروں گا۔ کوئی آپ کے جو یعنی آپ ان کو کچھ کہہ لیں، آپ کی جو غلطیاں، آپ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے نا کہ میرے کسی حوالے کو غلط ثابت کیا جائے، آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں۔ نہیں، کسی موضوع کا انتخاب کریں نا، آپ عالم دین ہے، اس طرح آپ کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں کہ آپ دیکھیں، اگر ایک اجازت دیں، اس طرح ہوتا ہے کہ میرے ایک ادعا کے لیے اس کے ایک دلیل نہیں ہوتی، اس کے لیے 10 دلیل ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کا اسلام ہے، یا مثلا سورہ حجرات ہے، عائشہ وغیرہ خلافت اہل بیت علیہ السلام، اس کے لیے 1-2 دلائل نہیں، اس کے دلائل بہت ہیں۔ آپ ایک موضوع کا انتخاب کریں نا۔ آپ اگر لے کے آتے ہیں کہ فلان جگہ پہ آپ نے حدیث نقل کی تھی، شاید میں نے اس کو شاہد کے طور پر یا تابع کے طور پر نقل کیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ حدیث اس طرح ہے، اس طرح، ٹھیک ہے، وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ اس کے ایک ہی ہے۔ آپ ایک موضوع کا انتخاب کریں، کہتے ہیں اس موضوع پہ آپ کا موقف باطل ہے، آپ نے دلیل لے لایا ہے اس لیے آپ کا موقف باطل ہے، اس طرح آپ بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں اس کے اندر مسئلہ پھر دیکھا جاتا ہے، دیکھیں گے کس کے پاس دلیل ہے، کس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اصل میں آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹرم کے اندر آپ کے بولنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور ہم بہت سست بولتے ہیں، تو آپ ایک ٹرم کے اندر بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں، اب ان کا بندہ رد کرے، ان کا جواب دے یا اپنا موقف پیش کرے، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ چلو میں آرام سے، میں آہستہ بات کروں گا، یہ بھی بہانہ ہوگا نا کہ آپ تیز بولتے ہیں، حالانکہ آپ لوگ اہل زبان ہیں۔ میں اردو میں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اردو زبان میں الفاظ کے چناؤ میں مجھ سے غلطی ہوتی ہے، افعال کے مثلا اس کے صیغے میں بھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے بہت دفعہ، ٹھیک ہے نا؟ جب میں خود اپنی گفتگو کو دوبارہ سنتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ میں نے صحیح نہیں بولی ہے، اور بہت دفعہ مجھے شک ہوتا ہے، میں خود جب بولتا ہوں کہ جملے میرے شاید صحیح نہ ہو۔ آپ اہل زبان ہیں، آپ جس ملک میں آپ پلے بڑے ہیں وہاں کی سرکاری زبان، قومی زبان اردو ہے، اور شکایت ان کو یہ ہے کہ اللہ یاری اردو بہتر بولتا ہے ہم سے، اس لیے موضوع پہ علمی گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ آپ تیز بولتے ہو، آپ کی زبان ہماری مادری زبان پنجابی ہے، قومی زبان، سرکاری زبان کیا ہے؟ وہ بھی پنجابی ہے، وہ تو اردو ہے لیکن اس کے اندر پختگی نہیں ہے، صاف بات ہے۔ آپ جو اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول میں جب پڑھتے تھے اساتید آپ کو اردو میں پڑھاتے تھے یا پنجابی میں پڑھاتے تھے؟ جناب ایسی باتیں نہیں کہہ رہے، یہ زبان دیکھو بہانے، دیکھو بہانے، اللہ یاری صاحب اس قسم کی خامیاں نکالنا یہ کہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ وہ شیخ صاحب ایک موضوع کا انتخاب کرو نا، حدیث قرطاس، والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، پھر میرا طریقہ کار دوسرے لوگوں سے مختلف ہوگا، ایک دلیل آپ پیش کریں گے، اس کا میں رد کروں گا، پھر اپنی دلیل پیش کروں گا، ایک وقت میں صرف ایک دلیل چلے گی۔ اوکے، اچھی بات، منظور ہے جی، منظور جی، تو منظور ہے۔ پھر بتائیں پھر کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ انتخاب کرو، والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں جی، کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہو، آپ کے علماء، اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گا بھائی، صاف بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک موقف جب بالکل واضح ہے تو پھر اس پہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ واضح کیا ہے؟ واقعاً کافر تھے، جو بھی ہے، واقعاً کافر تھے،
نہیں جو بھی تھے نہیں، جو بھی تھے نہیں، کہا واقعاً کافر تھے محترم. ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً نستجیر باللہ، ان کے والدین کریمین کافر تھے، ابھی جہنم میں یا جنتی ہیں. واضح کیا حضرت صاحب ان کو کافر سمجھتے ہیں. یہ زبان سے نہیں بیان کریں گے، یہ تقیہ کر رہا ہے. تقیہ کی وجہ سے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. خود اپنا عقیدہ ان کا اتنا گھٹیا زبان سے نہیں کہہ سکتا. عقیدہ کیا بتاؤ، واضح طور پہ بتاؤ شیخ صاحب. حضرت صاحب اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گا آپ سے. آپ کا عقیدہ بات نہ کریں، اپنا عقیدہ بتائیں. جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی نہیں چلے گا، جو بھی نہیں چلے گا. تیرا عقیدہ اگر یہ ہوتا کہ وہ مسلمان ہے، ابھی کہہ دیتے کہ وہ مسلمان تھے. تیرا عقیدہ یہی ہے، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کافر زیادہ مشرک سادہ سمجھتے ہو. تو اسی لیے نہیں کہہ سکتا کہ جو بھی ہے. میں عقیدہ نہیں بیان کروں گا. عقیدہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ تیرا عقیدہ کفریہ ہے. تیرے میں جرأت نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کرو. اللہ یاری صاحب ایسی باتیں نہیں کرو. جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آئیں آپ. پتہ چلا نا بھائی، پتہ چلا کہ ان کا مذہب سرے ہی سے باطل ہے. جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شتم کی جاتی ہو، ان کو کافر زادہ مشرک زادہ کہنا، یہ شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شک ہی نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں، ان کو کافر زادہ سمجھتا ہے یہ شخص. اسی لیے اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا. کہہ دو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. کہہ دو حسن اللہ یاری آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہہ دو شیخ، آپ فضول گفتگو کر رہے ہو. کہہ دو اللہ یاری تم غلط کہہ رہے ہو. یہ فضول نہیں ہے، یہ تیرے کفر کی دلیل ہے حبیب الرحمن، اور تیرے مذہب کے بطلان کی دلیل ہے کہ تم لوگ شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تم لوگ دشمن اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تم رسالت کے منکر ہو. اللہ یاری صاحب اہل بیت کا دشمن کون ہے یہ ایسے نہیں فیصلہ ہوگا. تو بتاؤ نا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی وہ جنت میں یا نار میں؟ محترم میرے بھائی جان، یہ جنت یا نار کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرنے والے، میں اور آپ. تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ مسلمان مرے تھے کافر مرے تھے؟ اللہ نے تو فیصلہ کیا نا، جو کافر مرے وہ جہنمی ہوتا ہے. وہ مسلمان مرے تھے کافر مرے تھے. اللہ یاری صاحب پکڑ لیا نا بھائی، او بھائی پکڑ لیا نا. عقیدہ اچھا چل بتاؤ، عقیدہ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ بھائی آپ نے پکڑ کیا لیا؟ بات کر نہیں رہے، بات سن نہیں رہے. عقیدہ بتاؤ نا. ایک طرف آپ جی آپ کہہ دو اللہ یاری غلط کہہ رہا ہے، میں ان کو جنتی سمجھتا ہوں. کہہ دو. آپ ایک فضول بحث کر رہے ہیں جس کا یہ فضول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زادہ کہنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ اجماع کرنا کہ وہ کافر تھے، نستجیب جہنمی، ابھی جہنم میں وہ جل رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرنا، گالی دینا، توہین کرنا، ابھی میں آپ کو کافر زادہ کہہ دوں، آپ کے والد صاحب کو کافر زادہ کہہ دوں، کافر کہہ دوں، آپ نہیں کہیں مجھے گالی دی ہے، یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ یاری صاحب اس موضوع کے متعلق آج مذہب عمریہ کا اختتام ہوا بھائی. شیخ صاحب ایسے مسجد پہ لانا جس میں ایسے لوگ اس کو امام پڑھاتے ہیں، تم اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کے متعلق اپنا عقیدہ نہیں بتاتے؟ اللہ یاری صاحب بد زبانی کرنا اچھی بات نہیں ہے. بات کریں. میں عقیدہ بتاؤ اپنا، عقیدہ بتاؤ اپنا. میری بات سنیں آپ، ایسے آپ جو نا وہ زیادہ الجھنے کی کوشش نہ کریں، بات کریں جو کر رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ جو موضوع آپ چہرے موضوع بات کریں نا، میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ اپنا عقیدہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق، کہتے ہیں یہ مسئلہ واضح ہے، بتاؤ کیسا واضح ہے؟ اس موضوع کے متعلق علماء کرام مختلف موقف رکھتے ہیں. ایک موقف آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں آپ کا کیا عقیدہ کرتا ہوں، میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو کیوں بولا کہ یہ واضح ہے؟ کیوں آپ نے جھوٹ بولا کہ واضح ہے؟ اختیار کرتا ہوں، میں سکوت اختیار کرتا ہوں بس. تیرا کوئی عقیدہ نہیں اس مسئلے پہ؟ عقیدہ کیا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ اس موضوع پہ بات نہیں کریں آپ. وہ علماء جو کہتے ہیں جنہوں نے اجماع کیا ہے کہ وہ نستجیر باللہ اور کہ وہ کافر تھے، اور آپ کے مذہب میں کوئی صحیح حدیث ہے نہیں کہ وہ مسلمان تھے، اس کے متعلق اور قرآن کی آیات کی تفسیر آپ لوگوں نے جو کی ہے کہ یہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اجماع کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، ایسے اجماع ایسے ثابت نہیں ہوتے، آپ کے کہنے سے اجماع ثابت نہیں ہوتے. آپ جو ہے نا میری بات، میں سکوت کرتا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں بتاتا. آپ عقیدہ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ کیوں عقیدہ نہیں بتاتے؟ عقیدہ کیوں نہیں بتاتے؟ سکوت کر رہے ہو. اگر مسئلہ واضح ہے عقیدہ کیوں سکوت کیوں کر رہے ہو؟ کہتا مسئلہ واضح ہے عقیدہ نہیں بتاتا، سکوت کرتا ہوں. تو عقیدہ اصلی عقیدہ یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا نا، تبھی سکوت کر رہے ہو. بس یہی آپ کی بد زبانی جو نا آپ کی بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ جناب چڑھائی کرنا، یہی آپ کی جناب وہ آپ کے جناب آپ کہتے ہیں کہ میں کامیابی کے جھنڈے. شیخ صاحب جو چلے یہ مسئلہ آپ نہیں بتاتے، مجھے یہ بتاؤ شیخ صاحب آپ اپنا عقیدہ نہیں بتاتے.
میں بد زبان. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو انہوں نے صراحتاً کہا کہ وہ کافر تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ابھی جہنم میں, وہ ان کے متعلق آپ کا, میں تو بد زبان ہو گیا, میں مان بھی گیا کہ چلو میں بد زبان, ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ شاطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ خاموشی اختیار کرتا ہوں جب اس کے بارے میں مختلف موقع. اور تیری غیرت کہاں ہے بھائی؟ تیرا عقیدہ بھی یہی ہوگا, جو نبی کو کافر زادہ کہہ دے تو خاموش اختیار کرے گا, تو خاموشی اختیار کرے گا, یہ تیرا ایمان ہے؟ اور مجھے تو بتا, تو کہتا ہے میں بہت بڑا عالم, تو بتا سکوت کا موقف ہے کہ نہیں علماء کا اس کے متعلق؟ نہیں ہے. تمہارا اجماع ہے کہ وہ کس کام پہ سکوت کا موقف ہے تمہارے علماء کا؟ تمہارے پاس دیکھ سکوت کا اس لیے کہ تم تقیہ کرتے ہو, عوام سے تقیہ کرتے ہو. وَإِلَّا ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, ابو حنیفہ نے احادیث نقل کیا, بخاری مسلم نے احادیث نقل کی ہیں, تمہارے علماء نے اجماع کیا کہ وہ قرآن کی آیات جو مرتد کفار مشرکین کے لیے وہ اس کی تفسیر کس پہ کی, تطبیق کس پہ کی, کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام پہ کی ہیں ان لوگوں نے, کہ وہ کافر تھے ابھی نار میں. تمہارے اکابر نے کی یہ باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تمہارے اکابر نے تصریحاً کہا ہے کہ وہ نستجیر بنا نار میں. جو لوگ کہتے ہیں سکوت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ عوام میں اس مسئلے کو نہیں چڑھتے. سکوت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے, ان کا عقیدہ ہے, کہتے ہیں یہ باتیں عوام کو بتائیں تو ہمیں مار پڑے گی, مار کے جوتی مار کے ہمیں نکال دیں گے وہ مسجد سے. سکوت کا مطلب یہ ہے. اللہ علی صاحب میری بات سنیں آپ, اس چیز کا جو ہے نا وہ ہماری بحث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بات کریں کسی, کیوں نہیں ہے بھائی؟ اور ان علماء کا, آپ کے علماء کا جو اجماع ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے. آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا موقف اس کے متعلق سکوت والا موقف ہے, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کیوں الجھ رہے ہیں؟ چلیں آپ کے جو وہ عالم, وہ جو کہہ دیں ان کے متعلق بھی سکوت ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر زادہ تھے ان کے متعلق بھی سکوت ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں ان کے متعلق آپ سکوت کریں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گالی دے گا وہ تو بے پکا کافر ہے, وہ تو اسلام. جو ان کے نسب کو, ان کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ نبی کی گالی نہیں ہے. اللہ یاری صاحب, ابھی میں آپ کے والد کو کہہ دوں کہ نستجیر باللہ وہ شرابی ہیں, یہ آپ کی گالی نہیں ہے, آپ کی توہین نہیں ہے. اللہ یاری صاحب, اگر کسی کا والد شرابی ہے تو اس کو شرابی کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کیسے تھے؟ کسی کا والد اگر مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہی کہنا چاہیے. تو والد کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ایمان کی آپ تصدیق نہیں کریں گے؟ اگر کسی شخصیت کے متعلق مختلف موقف بیان کیے جا رہے ہیں اس کے متعلق زیادہ بہتر یہی بنتا ہے کہ شیخ صاحب چلیں آپ مجھے بتائیں کہ ان کے والد کے متعلق اور والدہ کے متعلق آپ کے پاس, آپ کہتے ہیں کہ نا آپ سکوت کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ کو ایسی کوئی صحیح حدیث ہے آپ کے پاس کہ وہ دونوں یا ان میں سے ایک مسلمان تھے, مسلمان مرے؟ اللہ علیہ صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے دلائل کی طرف ہم تب جائیں نا جب میرا موقف ہو کہ سکوت اس مسئلے پہ کیا جاتا ہے, سکوت اس مسئلے پہ کیا جاتا ہے نا کہ اس موقف, ایک موقف الف ایک موقف بے, آپس میں ان کا تضاد ہے, اس کے بھی محکم دلائل ہے, اس کے بھی محکم دلائل ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اصلی موقف کون ہے, کس کا ہے, ٹھیک ہے نا. سکوت تو وہاں پہ کیا جاتا ہے جو اصلی علمی سکوت ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اگر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق آپ کے مذہب میں قرآن کی آیات بھی ہیں کہ وہ کافر تھے نستجیر باللہ, اور احادیث صحیحہ کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ کافر تھے, ان کے ایمان پر آپ کے پاس سوائے موضوع اور ضعیف حدیث کے کچھ بھی نہیں آپ کے مذہب میں. اچھا پھر ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر سکوت, آپ سکوت کا حق بنتا ہے کیوں ہے؟ سکوت بنتا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کا ساری چیزیں جی, پھر آپ کا یہ کہنا کہ ان علماء کے متعلق بھی سکوت کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زادہ کہتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ کو گرا کر میں چاہتا ہوں کہ جناب پرانی بنیادوں کے اوپر میں اس کو تعمیر کر دوں, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن مجھے جو نا یہ چیز آڑے آتی ہے کہ لوگ جو نا وہ مجھے کہیں گے کہ جی یہ یعنی کہ لوگوں کی باتوں کا خدشہ ہے. تو کوئی بھی جب آپ موقف اختیار کرتے ہیں دونوں میں سے تو بھائی دونوں میں سے ایک کوئی جو نا وہ آپ کو بھی خدشہ ہے کہ لوگ سمجھ آپ کا جو اصلی موقف ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا نا, خدشہ ہے لوگوں کو. آپ کو ڈر, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات آپ کو ڈر ہے, آپ کو اپنا اصلی عقیدہ نہیں بتا سکتے ہیں, خاموشی اختیار کریں. آپ کا شر آپ کے اندر جو نا, جو آپ کے اندر کا جو شر ہے نا, پتہ چلا جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل انما المشرکون نجس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس گود میں وہ پلے ہیں, جس بطن سے وہ دنیا میں آئے ہیں, جس گھر میں وہ آئے, وہ بت پرستی کا ماحول ہے. بت پرستوں نے ان کو کھانا کھلایا, بت پرستوں نے نستجیر, نجسوں نے, ارجاس نے, ناپاک لوگوں, نبی کا جڑ یہی ہے, نبی کی پیدائش وہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشد و نشو و نما وہی پہ ہوا ہے. تو یہ ان کا اصلی عقیدہ یہ ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا, یہ بتا نہیں سکتے جی.
آپ کے جو ہے نا وہ یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا تقیہ الحمدللہ ہمارے مذہب میں تو ہے نہیں ہے، تو بتاؤ نا عقیدہ بتاؤ اپنا. تقیہ والی بات ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے خدشہ تھا کعبہ کو، اس لیے انہوں نے نہیں چڑھا نا. بھائی جب دو موقف ہیں تو ان میں سے ایک کو واضح طور پر نہیں اختیار کر سکتا، بس میری مرضی ہے. اس میں آپ کو کوئی جبر ہے تو بتائیں، آپ جبر کا تو یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ جن لوگوں نے آپ کے مذہب میں دیکھیں دو موقف ہے، ایک موقف میں صحیح احادیث ہے قرآن کی آیات پہ، دوسری موقف میں صرف موضوع احادیث ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ تو کوئی سوال عالم کے لیے محقق کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کون سا موقف صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے اللہ صاحب، آپ کوئی دیکھیں، آپ ایک صحیح حدیث دکھائیں نا آپ کے مذہب میں کہ ان کے والدین مسلمان تھے. اللہ صاحب میری بات سنیں، اگر بالفرض میں یہ کہہ دوں کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن کرنا ہے کہ وہ کیا تھے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ مسلمان ہو تو میرا عقیدہ تو باطل ہو گیا. دوسری بات، آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ان کو جس مذہب میں دیکھیں، جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شتم کی گئی ہے، اس کا اساس ہی ان کا کہتے ہیں قرآن کی آیات نبی کے والدین کافر، قرآن کی آیات نبی احادیث ان کے اسی اساس سے ہٹ رہے ہیں. اللہ صاحب اساس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ اساس نہیں ہے. نبی اساس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زیادہ کہنا، نجس زیادہ کہنا، مشرک زیادہ، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ صاحب جب خاموشی ہے تو خاموشی ہے، آپ جتنا مرضی زور لگا، یہ آپ کی خاموشی دیکھیں اس وقت موجہ ہوتی، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں. اللہ صاحب میں کچھ نہیں بولوں گا اس مسئلے میں، خاموشی ہے میرے اس بارے میں. ٹھیک ہے نا. کوئی اور بات کریں تو اس کو مسلمان کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مسلمان نہیں کہے، تصدیق نہیں کرے گا جی. یہ جب خاموشی ہے، جب خاموشی ہے، مسلمان کہنے میں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی حدیث ہے نہیں. سارے جو صحیح حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے. قرآن کی آیات بھی کہتے ہیں نا آپ کے مذہب میں کہ وہ مشرک تھے. سکوت پہ آپ کو مسئلہ ہے، سکوت پہ مسئلہ ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شتم کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے معاملے میں سکوت اختیار کرتا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جی. مسلمان ہے بھائی. یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ کہنے کے مسئلے میں سے اس کو چاٹ ہے، اضطراب ہے، کہتا نہیں کہہ سکتا، تصدیق نہیں کر سکتا. یہ مسلمان ہے. اور نالائق انسان مجھے یہ بتا، یہ اس طرح نالائق آپ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ کہنے میں آپ کو ہچکچاہٹ ہے. آپ جو اصلی عقیدہ ہے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں بتا رہے. آپ ٹائم پر بات کر رہے ہیں، ٹائم پر بات کر رہے ہیں. پکڑ لیا نا مولوی کو بات کریں. اور پکڑ تم نے کیا لینا ہے؟ بات کریں کوئی اور. تو بتاؤ نا، بس ایک سوال کا جواب دے دو شیخ صاحب، دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ایک اچھی طرح سوال سن لو. آپ کو کیا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان زیادہ، مومن زیادہ، ان کے والدین کریمین کو با ایمان نہیں کہہ سکتے، اس کی شہادت نہیں دے سکتے؟ کیا مشکل ہے آپ کو؟ جب میرے لیے یہ معاملہ کے مختلف موقف ہیں، اس مسئلے کے اندر مختلف موقف کے اندر میں نے جو درمیانی راستہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ سکوت اختیار کرنا. خیر الامور اوسطها، بس یعنی تصدیق نہیں کریں گے. معاملہ خاموشی اختیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا آپ شہادت نہیں دیں گے؟ نہ تصدیق نہ تکذیب، کچھ بھی نہیں. خاموشی. نہ تصدیق. کیوں؟ وجہ کیا؟ خاموشی، اوسط، وجہ کیا؟ درمیانی راستہ، میانہ روی. میں بتاتا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہب میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ والدین مسلمان تھے. میں بتاتا ہوں کہ کیوں بھائی. یہ امت کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے بنا دی کہ جہاں پہ ایسا معاملہ آ جائے وہاں پہ جو نا وہ درمیانی راستہ اختیار کرو بس. اب میں ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں نا، اس مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیوں ایسا. آپ کو سوال کا جواب مل گیا کہ نہیں ملا؟ میں اب مجھے مل گیا، لیکن میں بس توضیح دینی ہے. ایک بس آخری کامنٹ ہے میرا، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا. یہ کیوں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان تھے؟ جو بھی آپ بولیں گے سب آپ اپنی جناب وہ کریں گے، اس میں میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسے ہی مجبور ہے. کیونکہ ان کے مذہب میں نبی والدین کریمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق جو الفاظ صحیح ان کے علماء کے ہیں، جو ان کے بڑے علماء ہیں، جو احادیث ان کے پاس صحیح ہیں، جو قرآن کی آیات کی تفسیر ہے کہ نستجیر باللہ، وہ جہنمی ہیں اور وہ ابھی جہنم میں جل رہے ہیں اور وہ دونوں کافر دنیا سے گئے. لیکن یہ عقیدہ ایسا ہے کہ یہ بیان کیا نہیں جا سکتا کہ لوگ ان کو لعنت کریں گے. دوسری جانب جو موقف ہے، ایک منٹ، جو سیوطی صاحب کی موقف ہے، ان لوگوں کی موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل نجات تھے، اس موقف کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں سوائے موضوع اور ضعیف احادیث کے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. تو اس لیے کہتے ہیں میں نے سکوت اختیار کیا. کیوں؟ یہ تصدیق نہیں کرتے کہ وہ مسلمان تھے، کیونکہ ان کے مذہب میں اس بات کی دلیل ہے ہی نہیں.
اور کیوں اس دوسرے موقف جو علمی موقف ہے، جو ان کے اکابر، ابو حنیفہ کا اپنا موقف ہے، مسلم کا موقف ہے، ترمذی کا موقف ہے، ابو داؤد نسائی کا موقف ہے، ابن جریر طبری سب کا موقف ہے کہ وہ نستجیب اللہ کافر دنیا سے کہتے ہیں، اس کی کیوں تصدیق نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لوگوں سے جوتے پڑیں گے، اس لیے کہتے ہیں میں نے سکوت اختیار کیا ہوا لقمہ میں نہیں نکلوں گا۔ اللہ یاری صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم دونوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہیں، اور آپ مذمت بھی تو نہیں کر رہے نا، جن علماء نے ان کو کافر بولا ان کی مذمت بھی نہیں کرتے نا آپ۔ جب ایک موقف کے متعلق ہم نے سکوت اختیار کر لیا، ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیں، پھر اس میں جانے کی ضرورت اور شہادت بھی نہیں دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ کہنا، اس کو بھی آپ کے زبان سے نہیں نکلے گا نا۔ سکوت کا مطلب یہی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ نہیں کہتے بھائی، سکوت کا مطلب یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے اور بات کریں، نئی بات کریں آپ تھوڑے۔ چلے اب میں آپ کو موضوع چھیڑا نا، میں نے موضوع چھیڑا تھا وہ تو اس میں تو آپ کی جان نکل گئی۔ اب میں آپ کا موضوع چھیڑ رہا ہوں، آپ نے